اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے رحمت بھیجتے ہیں ان پیغمبر پر، اے ایمان والو تم بھی آپ پر رحمت بھیجا کرو اور خوب سلام بھیجا کرو۔ میرے قابل احترام ساتھیوں اور بزرگوں، اس وقت میں آپ کے سامنے قرآن کریم کی اس آیت اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعدد ارشادات کی روشنی میں درود و سلام کے خاص فضائل اور ضروری احکام انشاءاللہ تعالی بیان کروں گا، کیونکہ درود و سلام سب سے زیادہ اہم اور ضروری ہے۔ اس موضوع کو منتخب کرنے کا ایک مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو عبادات مقرر فرمائی ہیں ان میں سے بعض عبادتیں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی مرضی پر موقوف ہیں، چاہے تو اپنے فضل سے قبول فرما لیں اور چاہے تو قبول نہ فرمائیں، لیکن بعض عبادات ایسی بھی ہیں کہ وہ جب بھی سر انجام دی جائیں تو اللہ تعالیٰ انہیں قبول فرما لیتے ہیں۔ ان عبادات کے اندر درود و سلام اور اتباع سنت ہے جو ہر حال میں مقبول ہیں، اور جو عبادات مقبول ہیں وہ خاص عبادات ہیں۔ اللہ کرے ان عبادات کی اہمیت ہمارے دل میں بیٹھ جائے اور یہ عبادات ہمارے عمل میں آ جائیں، تاکہ ہم زندگی پر ان پر عمل پیرا ہو کر دنیا و آخرت میں کامیابی حاصل کر سکیں۔ درود شریف کی ایک فضیلت یہ ہے کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک وہ شخص ہوگا جو زیادہ درود و سلام پڑھنے والا ہوگا اور جو زیادہ سنتوں پر عمل کرنے والا ہوگا۔ اب یہ اپنی مرضی ہے کہ جو چاہے جتنا درود شریف پڑھے، جتنا چاہے سنتوں پر عمل کرے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ قریب ہوگا، اور جو کم درود شریف پڑھے گا تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہوگا۔ چنانچہ نیک لوگوں کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ان اول الناس بیوم القیامت المتقون من کانوا حیث کانوا، کہ بلا شبہ قیامت کے روز سب سے زیادہ میرے نزدیک متقی لوگ ہوں گے، خواہ وہ کوئی ہوں اور کہیں کے بھی ہوں۔ اسی طرح کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھنے والوں کے متعلق بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ان اول الناس بیوم القیامت اکثرهم علی صلاۃ، بلا شبہ قیامت کے روز سب سے زیادہ میرے نزدیک وہ لوگ ہوں گے جو کثرت سے مجھ پر درود پڑھتے ہوں گے۔ آخرت میں قیامت کا جو دن آنے والا ہے وہ انتہائی ہولناک اور خوفناک دن ہے۔ ہم اس کی خوفناکی، اس کی دہشت، اس کی وحشت کا اندازہ نہیں کر سکتے، لیکن وہ دن برحق ہے۔ اس دن وہ شخص انتہائی عافیت اور سکون میں ہوگا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوگا۔ اگر یہاں اس دنیا میں ہم ان عبادات کو اپنے عمل میں لے آئیں تو ہمارا آخرت کا بہت بڑا مسئلہ حل ہو جائے گا، کیونکہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگا وہ بے خوف و خطر ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بے شمار رحمتیں نازل ہو رہی ہوتی ہیں۔ آپ سلم اللہ تعالیٰ کے انتہائی مقبول اور برگزیدہ بندے ہیں، لہٰذا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگا وہ آرام ہی آرام میں ہوگا، راحت ہی راحت میں ہوگا، اور جو خدا نخواستہ اپنی کم علمی کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہوگا وہ اس دن کی خوفناکی سے دوچار ہو سکتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم یہاں اس دنیا کی زندگی کے اندر رہ کر ان عبادات کو اپنا معمول بنا لیں۔
اب جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اس میں درود و سلام کا حکم ہے، لیکن اس آیت کی وجہ سے ہر مسلمان مرد و عورت پر ساری زندگی میں ایک مرتبہ درود و سلام پڑھنا واجب ہے۔ اب بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب اس آیت کو پڑھا جائے تو پڑھنے کے فوراً بعد پڑھنے اور سننے والے پر درود و سلام پڑھنا واجب ہو جاتا ہے۔ یہ صحیح نہیں ہے۔ اس آیت کے پڑھنے کے فوراً بعد پڑھنے اور سننے والوں پر واجب نہیں ہوتا، بلکہ صحیح مسئلہ یہ ہے کہ اس آیت کی روح سے زندگی بھر ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنا واجب ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد جس مجلس میں اور جس محفل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے یا آپ کا نام پڑھا جائے یا سنا جائے، تقریر میں ہو، تحریر میں ہو، تعلیم میں ہو، نعت میں ہو، اس کو سنتے ہی سب سننے والوں پر ایک مرتبہ درود شریف پڑھنا واجب ہو جاتا ہے، اور ایک مرتبہ سے زیادہ پڑھا جائے تو یہ مستحب ہے، اور مستحب عمل بھی کرنے کے لیے ہی ہوتا ہے، اور اس کو معمول بنانے کی ضرورت بھی ہے۔ تو یہ درود شریف کے پڑھنے کے درجے ہیں، لیکن ایک صاحب ایمان کو چاہیے کہ وہ اپنی زبان کو ہر وقت درود شریف سے تر رکھے۔ اگر 100 مرتبہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے تو 100 مرتبہ درود شریف پڑھا جائے۔ اب ایک حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، البخیل الذی من ذکرت عندہ فلم یصلی علیہ، سب سے بڑا بخیل اور کنجوس وہ آدمی ہے کہ جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ میرے نام پر درود شریف نہ پڑھے۔ اس طرح ایک دوسری روایت کے اندر بھی ہے، راغم انف رجل ذکرت عندہ فلم یصلی علیہ، اس آدمی کی ناک خاک آلود ہو جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود شریف نہ پڑھے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ درود شریف پڑھنا کوئی مشکل کام نہیں، انتہائی آسان کام ہے۔ تو جب یہ کام انتہائی آسان ہوتے ہوئے بھی اگر آدمی درود شریف نہ پڑھے تو پھر اس سے زیادہ بڑا بخیل اور کنجوس کون ہو سکتا ہے۔ درود شریف کی فضیلت اور ایک اور حدیث میں ہے، من صلی علیہ فی کتاب، کہ جس آدمی نے درود شریف کسی کتاب میں لکھا، لم تزل الصلاۃ جاریۃ ما دام اسمی فی ذلک الکتاب، یعنی کہ جب کوئی آدمی کسی کتاب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف لکھتا ہے تو جب تک وہ درود شریف اس کتاب میں لکھا رہے گا تو اس درود شریف لکھنے والے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں برستی رہیں گی۔ اب یہ بات سوچیں کہ اگر وہ کتاب 100 سال تک دنیا میں رہے تو 100 سال تک درود شریف اس میں لکھا رہے گا اور 100 سال تک اس لکھنے والوں کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ ملائکہ اس درود شریف لکھنے والے کے لیے اس وقت تک استغفار کرتے رہیں گے کہ جب تک اس کا لکھا ہوا درود شریف اس کتاب میں لکھا رہے گا۔ سبحان اللہ۔ ان احادیث سے معلوم ہوا کہ حضرات محدثین رحمہ اللہ تعالی علیہ ان کو کتنا ثواب ملتا ہوگا جنہوں نے احادیث کی کتابوں کے اندر درود شریف لکھا ہے، بار بار درود شریف لکھا ہے۔ یہ ان کی محبت ہے، یہ ان کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے الفت ہے، محبت ہے۔ درود شریف کی ایک اور فضیلت ایک روایت میں آتی ہے کہ جو شخص ایک مرتبہ اخلاص کے ساتھ درود شریف پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ من صلی علیہ من امتی صلاۃ مخلصا من قلبہ صلی اللہ علیہ بہا 10 صلوات، تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر 10 مرتبہ رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ ورفعہ بہا 10 درجات، اور اس کے 10 درجے بلند فرماتے ہیں۔ وکتبہ بہا لہ بہا 10 حسنات، اور 10 نیکیاں اس کو عطا فرماتے ہیں۔ ومحا عنہ 10 سیئات، اور 10 گناہ یعنی صغیرہ گناہ اس کے معاف فرماتے ہیں۔ تو اس حساب سے جو آدمی 10 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر 100 مرتبہ رحمتیں نازل فرماتے ہیں،
اس کے 100 درجے بلند فرماتے ہیں اور 100 صغیرہ گناہ معاف فرماتے ہیں اور 100 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں درج فرماتے ہیں۔ اور جو شخص 100 مرتبہ دروشی پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر 1000 رحمتیں نازل فرمائیں گے، 1000 اس کے درجات بلند فرمائیں گے، 1000 اس کے صغیرہ گناہ معاف فرمائیں گے اور 1000 اس کو نیکیاں عطا فرمائیں گے۔ کم از کم 100 مرتبہ دروشی پڑھنا تو ہمیں معمول میں لانا چاہیے، اور یہ کوئی مشکل کام بھی نہیں ہے۔ ہر مسلمان مرد و عورت صبح شام نہایت آسانی کے ساتھ 100 مرتبہ درود شریف پڑھ سکتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی خلوص دل سے 1 مرتبہ درود شریف پڑھے اور وہ قبول ہو جائے تو اس کے 80 سال کے صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی آدمی درود شریف پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ آخرت میں اس کا ثواب احد پہاڑ کے برابر عطا فرماتے ہیں۔ اب احد پہاڑ مدینہ کے پہاڑوں میں سے بہت مشہور پہاڑ ہے اور یہ وہاں کے پہاڑوں میں سب سے بڑا پہاڑ ہے۔ اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احد پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ اس دن احد پہاڑ کے وزن کے برابر درود شریف پڑھنے والے کے نامہ اعمال میں ثواب لکھا جائے گا۔ تو اندازہ کر لیں کہ درود شریف پڑھنے کا کتنا زیادہ ثواب ہے۔ اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جو آدمی 100 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس درود شریف پڑھنے والے کی 100 حاجات پوری فرماتے ہیں، 30 دنیا کی حاجات اور 70 آخرت کی حاجات۔ اب اس میں ہماری دنیا کی حاجات کا مسئلہ بھی حل ہو گیا۔ اگر درود شریف پڑھنے کا معمول بنا لیا جائے تو انشاءاللہ دنیا کی حاجتیں اور ضرورتیں بھی پوری ہوں گی، معاشی حالات بھی بہتر ہوں گے، گھریلو ناچاکیاں بھی ختم ہوں گی، اختلافات بھی ختم ہوں گے، ساتھ ساتھ ہماری جو آخرت کی زندگی ہے، جو نہ ختم ہونے والی زندگی ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اس کے مسائل بھی حل فرما دیں گے۔